शाहिद अफरीदी कैप्टन आप भी रहे, जी क्राउड पुलर आप भी हैं, अभी तक हैं, मैंने देखा है आपको स्टेडियम में भी, और पख्तून भी हैं, आराम से बैठे भी नहीं हैं। एक साहब क्रिकेट को इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म बन गए, कुछ आपके भी सियासी इरादे हैं? देखें, इमरान भाई अगर वो आए वज़ीर आज़म बने, देखें ये डिसीजन लेना उनकी बड़ी एफर्ट है, 22-23 साल की उनकी मेहनत है ये चीज़ अचीव करने में। उन्होंने वाकई काफ़ी स्ट्रगल किया इमरान भाई ने, और उनके साथ बाकी लोगों की भी बड़ी स्ट्रगल थी। देखिए वही मैं कहता हूँ, देखिए हाँ। टीम बहुत मैटर करती है। इमरान भाई जो है ना, इमरान भाई जिस इमरान भाई की मैं आपसे बात कर रहा था कि इमरान भाई को मैंने देखा है, उनके बारे में सुना है कि वो क्या लीडर। इमरान भाई पहले फैसले करते थे, अब ज़्यादा वो टीवी पे मुझे वजाहतें करते हुए नज़र आते हैं। तो मैं उस इमरान खान को जानता हूँ जो फैसले करने वाला इमरान खान होता था। ठीक है, तो इमरान भाई बड़ी मेहनत करके इस कुर्सी पे पहुँचे हैं, दलेर हैं, तगड़े डिसीजन लेते से डरते नहीं थे। जहाँ तक आप देखें, मैं सलीम में बहुत सारे लोग मेरे इस ट्रिप को भी लेके कह रहे हैं कि कहीं सियासत की तरफ आने का इसका वो है। सलीम भाई पहली बात तो ये है कि मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मेरा सियासत की तरफ कोई रुझान नहीं है, कोई रुझान नहीं है। सियासत या सियासतदान का मतलब क्या है, पहले हमें वो समझने की ज़रूरत है। सियासत पता नहीं कौन सा किसी ज़बान में कहते हैं, हकदार को उसका हक देना, इंसाफ देना लोगों को, ये सियासतदान है। सियासत का मतलब ये आप इतने सियासतदानों को बिठाते हैं, ज़रा उनसे मतलब भी पूछ लिया करें आप कि आखिर मतलब है क्या जो आप लोग सियासत करते हैं। जिसको मैं देखता हूँ टीवी पे बैठे हुए, टॉक शोज़ में बैठे हुए, उनसे सिर्फ आप ये पूछा करें, आपने बुलाया हुआ होगा, वो मिनिस्टर होंगे रेलवे के, ठीक है, तो आपको पनामा के हवाले से भी बता रहे होंगे, बिजली के हवाले से भी बता रहे होंगे, इमरान खान को तारीफ़ों के पुल बांध रहे होंगे। यार आप लोग, मीडिया का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, आपको चाहिए कि आप उनको सिर्फ उसी महकमे की वजह से बुलाएं कि आपका रेलवे का महकमा क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं चल रहा आपका। वो हर एक वो तुरम खान बन जाता है, हर चीज़ के बारे में बताना शुरू कर देता है। पाकिस्तान में ये रवायत डाली गई है कि भाई मैंने वर्ल्ड कप जीता तो मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, दूसरा मजहब का एक्सपर्ट बन गया तो वो कहते हैं मुझे मैं सियासत करूंगा। सर आप उनको बिठाया करें सर, अपना काम छोड़ दिया है, दूसरे के काम सर उनको उनके इलाके में भेजें जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ के लोगों के वोट लेके वो MNA MPA बने हुए हैं। सर उनसे वहाँ के इलाकों के लोगों के हवाले से पूछे ना उनकी कि क्या किया, क्या परफॉर्मेंस क्या है। मैं जितना भी घूम फिर के आऊँ, मुझे नहीं लगता कि KPK में MNA और MPAs वगैरह इमरान भाई को कोई सही खबर देते होंगे, सही बात बताते होंगे कि वहाँ पे लोगों के या रोडों के क्या हालात हैं। मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरा इमरान भाई को देख के मैंने क्रिकेट शुरू की, मेरा आइडियल है इमरान भाई वज़ीर आज़म है। मुझे चाहिए कि मैं तारीफ़ों की पुल बांध दूँ, लेकिन मैं सिंसियर हूँ इस बंदे से, मुझे वज़ीर आज़म पसंद है। मैं चाहता हूँ कि इमरान भाई लीड करें इस नेशन को। क्रिकेट में और सोशल वर्क में तो हमारे भी आइडियल थे जी, अब सियासत में भी आपके आइडियल हैं? नहीं, सियासत में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, हाँ बिल्कुल कोई नहीं है। सियासत मेरे ख्याल में अगर इंसाफ और हज़रत उमर, जो हम मदीना की रियासतों की बात करते हैं कि मदीना की रियासत, ये सुनने में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, अमलन करके दिखाओ ना, मानूंगा तब कि हज़रत उमर की हिस्ट्री बताओ, हज़रत उमर के तौर तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आओ। 22 लाख मुरब्बा ज़मीन पे बादशाहत करने वाला आदमी, हम ये छोटा सा पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे। हम मिसालें देते हैं, हमारे कॉल और फेल में बहुत फ़र्क है, हमारे एक्शंस कुछ और हैं, बातें कुछ और हैं हमारे। तो हम अगर दोनों चीज़ों को एक जगह रख के काम करें, हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह, इमरान भाई को खुद ट्रिप करना चाहिए, इमरान भाई को हेलीकॉप्टर से नहीं जाना चाहिए, इमरान भाई को बाय रोड जाना, पूरा KPK घूमना चाहिए, ताकि इमरान भाई को पता चले कि कहाँ स्पीड ब्रेकर है और कहाँ रोडें ख़राब हैं। तो जो उनके दावे हैं, ग्राउंड पे सिचुएशन उस तरह नहीं है? मैंने तो उस तरह सिचुएशन नहीं देखी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इमरान भाई की टीम बड़ी तगड़ी टीम होगी। अच्छा, जब इमरान भाई के पास उस वक्त सिर्फ KPK की हुकूमत थी, तो मैंने इमरान भाई को उनके मिनिस्टर्स के सामने कहा था, मैंने कहा इमरान भाई आप बनी गाला छोड़ना पड़ेगा, आपको KPK में खुद बैठना पड़ेगा, उन सब पे ध्यान, नज़रें लगानी पड़ेंगी कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है। हर चीज़ को अपनी आंखों के नज़रों में रखिएगा। आपके पास है 4-5 साल हैं, आप सियासत सीख भी लेंगे, काम का तरीका भी पता चल जाएगा, लोगों को भी पता चल जाएगा, और आप जब वज़ीर आज़म बनेंगे चीज़ों का इश्यूज़ नहीं होंगे। तो टीम तगड़ी नहीं है, उन्होंने तो बहुत पहले से होमवर्क किया हुआ था। आप देखिए पंजाब में उस्मान बुज़दार जैसे हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब हैं, तो आपको ये तगड़ी टीम नज़र नहीं आती? जी सलीम में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोई? अच्छा, वफाक में जो उनके पास टीम है,
وہ اس میں کیا خامی ہے؟ عمران بھائی کو کراچی نے جتنا سپورٹ عمران بھائی کو کیا نا کسی کو نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے, مجھے تو عمران بھائی کی کراچی کی ٹیم ہی سمجھ نہیں آتی کہ عمران بھائی کن چہروں کو لے کے کراچی جیسے شہر, کراچی جیسے میٹروپولیٹن شہر کو عمران بھائی کس طرح لے کے چلیں گے ان لوگوں کے ساتھ. کوئی ٹیم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا تو دیکھیں اس میں تو انہوں نے تمام پارٹیوں سے جو بہترین لوگ تھے, جہانگیر ترین ہو گئے, خسرو بختیار ہو گئے, اعظم سواتی ہو گئے, پوری پاکستان سے بہترین ٹیم انہوں نے اکٹھی کی تھی اور ایک پارٹی میں ان کو سمو دیا تھا. تو آپ کو ٹیم میں کیا خامی نظر آتی ہے؟ دیکھیں سلیم بھائی, عمران بھائی کو جو ہے نا ایسی سچویشن, دیکھیں جتنا عمران بھائی کی حکومت میں اسٹیبل پاکستان, اسٹیبل اکانومی وائز نہیں کہوں گا, لیکن جو ہمارا جو اصل مسئلہ تھا پاکستان کو سیکیورٹی کے حوالے سے تھا, وہ تو آپ کو پاک فوج نے پورا پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں سے پاک صاف کر کے دے دیا تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کسی بھی حکومت کے لیے. تو عمران بھائی کو تو گراؤنڈ بڑا زبردست ملا ہوا تھا. عمران بھائی میرے خیال میں سلیم بھائی آپ لوگ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ساتھ ہی سارے کمرے صاف نہیں ہوتے. آپ پہلے ایک کمرہ صاف کرتے ہو, پھر دوسرا کرتے ہو, پھر تیسرا کرتے ہو, پھر چوتھا کرتے ہو, تو آپ کا گھر صاف ہو جاتا ہے. گراؤنڈ بھی اچھا تھا, اپوزیشن نے مسلسل آپ کی زبان میں اپوزیشن تو تھی نہیں, فل ٹاس ہی دے رہے تھے ان کو چکے لگانے کے لیے اپنی نااہلی کی وجہ سے. بالکل میڈیا بھی اس کے لیے یہ تھا, بہتر انوائرمنٹ تو ان کے لیے کوئی تھا ہی نہیں. بہت ہی زبردست انوائرمنٹ ہے. عمران بھائی کی مطلب کی پیش تھی, بس ٹیم اتارنا, وہ جو ٹیم 11 لیکن آج اتارنے آپ تھے بھی نا. سمجھتے ہیں کہ غلطی کیپٹن کی نہیں ٹیم کی ہے. ٹیم بھی ڈالوں گا. دیکھیں عمران بھائی نے ٹیم بھی تو کیپٹن سلیکٹ عمران بھائی, دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ لیڈر, عمران بھائی بالکل ٹھیک جینوئن. دیکھیں ایک بندہ, بڑی بات ہے کہ ایک بندہ کرپٹ نہیں ہے, ایماندار آدمی ہے اور پیشنیٹ ہے, پیٹروٹک ہے, وہ تو عمران بھائی کی نو ڈاؤٹ, اس میں تو نہیں ہے. لیکن عمران بھائی نے جن لوگوں سے, اب عمران بھائی ہر محلے میں ایز اے وزیر اعظم تو نہیں گھوم سکتے نا, وہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. عمران بھائی نے اپنی ٹیم کو اتارنا ہے. کیا وہ ٹیم کیپیبل تھی؟ تو ٹیم بنائی کس نے؟ انہیں نہ بنائی ہے نا. تو کہاں سے کدھر سے آئی مین کہ کدھر ہے آئی مین. اچھا وہ سیریس موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ کورونا کے کنٹیکسٹ میں ایک تو آپ خود ہیں, یہ جو انہوں نے اپنے ٹائیگرز وغیرہ بنائے ہوئے تھے, جی, تو آپ نے ان کے ساتھ کیوں کولیبریٹ نہیں کیا جو حکومت نے اپنی ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے؟ اس لیے میں تو کافی میں جب یہ کام شروع کیا, جب پی ایس ایل کے میچز ختم ہوئے تو میں سیدھا ادھر گاؤں آ گیا تھا. ہم 2-3 دوستوں نے مل کے 30-35 لاکھ روپے جمع کیے راشن کے حوالے سے کہ ہم یہ کام شروع کر دیں, ایمرجنسی ہے. اس کے بعد پھر ایک پراپر ایک ڈرائیو چلی فوڈ کے حوالے سے, سب نے کنٹریبیوٹ کیا, تو وہ کام بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور ہم ڈفرینٹ میں خود, اس لیے کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس تھی, تو میں جگہوں پہ خود اپنی نگرانی میں کرتے ہوئے آیا ہوں چیزوں کو. عمران بھائی نے جو کیا, یہ عمران بھائی نے ایک 92 میں کیا تھا, جس کو بڑا کامیاب رہا تھا, ٹائیگر فورس شوکت خانم کے حوالے سے. اب یہ ایک ایکسپیرینس ہے, جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران بھائی کو جتنی بھی NGOs وغیرہ سب کو لا کے بٹھانا چاہیے تھا, سب کو ذمہ داریاں دینی چاہیے تھی, تو یہ ٹائیگر فورس بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ساری NGOs جتنی یہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے, ہم سب کو بلاتے بتاتے کہ شاید افریدی صاحب آپ یہاں کام کریں, عیدی صاحب آپ یہاں کام کریں, آپ یہ آپ کے الخدمت والے آپ ادھر کام کریں, تو یہ ہو سکتا تھا. اچھا ایک تو ویسے یہ وقت ایسا ہے, رمضان ویسے بھی انفاق کا اور ثواب کمانے کا مہینہ ہوتا ہے, لیکن اب تو جو کرونا کا وبا آیا ہے اس کے تناظر میں تو ہر صاحب استطاعت کا فرض بنتا ہے کہ وہ دگنا کرے تگنا کرے ماضی کے مقابلے میں. لیکن ایک عموماً لوگوں کو کنفیوژن بھی رہتی ہے کہ یار میں اس ادارے کو کروں یا اس ادارے کو کروں, کون سا کریڈیبل ہے کون سا نہیں ہے. آپ نے جو ابھی گراؤنڈ پہ دیکھا ہے, اور آپ سے میرٹ پہ بات کرنے کی توقع بھی کی جا سکتی ہے, اپنے شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے علاوہ آپ نے باقی کن اداروں کو یا کن سیاسی جماعتوں کو زیادہ متحرک دیکھا؟ میں آپ کو سلیم بھائی ایمانداری والی بات بتاؤں, جتنی بھی NGOs وغیرہ کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہے, جب میں اپنی فاؤنڈیشن نہیں بھی بنائی تھی اس سے پہلے, انڈس ہاسپٹل بڑے زبردست لیول پہ کام کرتی ہے, شوکت خانم ہو گئی ہے. اچھا میں نے ویل آرگنائز اور جگہ جگہ پہنچنے, ریموٹ ایریاز کے اندر ایون کہ موٹر سائیکلوں کے ذریعے راشن پہنچانا, اتنا زبردست نیٹ ورک میں نے کسی کا نہیں دیکھا جو میں نے الخدمت فاؤنڈیشن کا دیکھا. میں بڑا متاثر ہوں ان کے کام کو دیکھ کے. یہ نہیں کہ آپ کے دوست ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, بہت ہی زبردست طریقے سے ان کا سسٹم ہے. ایون کہ ان کے جو اسکولس وغیرہ کا پروجیکٹس میں نے جو کافی عرصے پہلے دیکھا تھا وہ بھی بڑے زبردست طریقے سے, تو ان کو کریڈٹ دوں گا. اس کے علاوہ آپ کے
سیلانی والے ہو گئے، وہ بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں کھانے کے حوالے سے. تو ہیں ایسی کافی بڑی این جی اوز ہیں. سراج الحق صاحب کا بھی میں کہوں گا کہ ایک بڑے ہی اچھے، بڑے ہی مخلص، بڑے پیارے انسان ہیں. 3-4 میری ملاقاتیں ہوئی ہیں سراج الحق صاحب سے. وہ بڑا اچھا ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک پورا پلان بنا سکتی ہیں. اچھا، خود آپ ایک قبائلی ہے، میری طرح آپ کے رگوں میں بھی قبائلی خون دوڑ رہا ہے. پہلی مرتبہ وزیرستان گئے، جی کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کن حالات میں دیکھا ان لوگوں کو، خصوصاً آئی ڈی پیز کو اور باقی؟ سلیم بھائی، جب وہاں پہ گیا میں تو حقیقت میں ان لوگوں کو جو میں نے دیکھا تھا، سنا تھا، اس ایریا میں نہیں گیا تھا لیکن میں اس ایریا سے ہوں. ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کیا شاہد افریدی کے بچے جو اسکول یوز کرتے ہیں، جاتے ہیں، جو پارکس یوز کرتے ہیں، جو کرکٹ اکیڈمیز یوز کرتے ہیں، جو یونیورسٹیز وغیرہ، جو میرے بچوں کے پاس فیسلٹیز کراچی میں ہیں یا آپ کے پاس اسلام آباد میں یا ایک کے پاس لاہور میں، اگلے کے پاس، کیا ان کو ہم نے دی ہیں وہ چیزیں؟ ہم نے ان لوگوں کو بہت اگنور کیا ہے. ہم نے ان کو بہت نقصان پہنچا، ہم نے ظلم کیا ہے حقیقت میں. تو خیر چلو، ایک وہ تھا نا کہ پی اے وغیرہ کو سارا فنڈ دیا ہے، جو اس دور کے بادشاہ ہوتے تھے، پی اے پولیٹیکل ایجنٹس وغیرہ، انہوں نے جو کرپشن کا حال کیا، ان ساروں کو جمع کرنا چاہیے اور ایک چوراہے پہ کھڑا بھی کر اب تو دینا صوبے چاہیے. میں مرج ہو گیا، صوبے ٹھیک ہے، کا اب حصہ مرج ہو ہو گیا، اب کے پی کے ساتھ مرج ہو گیا، اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. اب ان کو وہ ساری فیسلٹیز دینی چاہیے ان لوگوں کو، جتنے وہ لوگ ہیں. کن فیسلٹیز کی آپ نے کمی دیکھی؟ اور آپ جیسے لوگ جب جاتے ہیں، زیادہ اپنے لوگ ڈیمانڈ سامنے لاتے ہیں، کیا زیادہ ڈیمانڈ رہا وہاں کے لوگوں کا؟ ان بیچاروں کی کیا ڈیمانڈیں ہونی ہیں؟ ایک انفراسٹرکچر دے دیں ان کو، روڈز وغیرہ دے دیں، اسکول دے دیں ایک علاقے میں، ایک میں یونیورسٹی دے دیں یا کالج دے دیں، ایک ہیلتھ سینٹر دے دیں ان کو. ان کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہ کھانا پینا آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں. عزت کے طلبگار لوگ ہیں، عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. عزت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے ان کو. یہ ہم سب کو پتہ ہے. عمران بھائی خود بھی وزیرستان وغیرہ بہت گھومے، ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ وہ لوگ کتنے پیٹریوٹک قسم کے پاکستانی ہیں. وہ ابھی بھی پاکستان پہ جان دینے والے لوگ ہیں. ظلم ہونے کے باوجود ان کے ساتھ وہ آج بھی پاکستان پہ جان دینے کے لیے نوجوانوں تیار کی ہیں. طرف سے اور ٹیچر کی طرف سے 3G اور 4G سروس کا ڈیمانڈ بھی سامنے آیا. میرے خیال میں ہمارے بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جو ہمارے آس پاس کے گاؤں ہیں، وہاں تو تعلیم پہنچی نہیں، وائی فائی پہلے پہنچا ہوا ہے. تو ضرورت تو تعلیم کی ہے کہ ہماری جتنی بھی ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ تعلیم، ایجوکیشن سب سے پہلے ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہونا چاہیے ایجوکیشن کا ان ایریاز میں. بہت شکریہ شاہد افریدی صاحب. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح کے یہ جو نئے کام ہیں خدمت خلق کے، اس کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابیاں دے. آمین. اور شاہد افریدی صاحب نے چونکہ قبائلی علاقوں کی بات کی ہے، تو ایک اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں اپنی طرف سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکام سے کہ اس وقت جو 3G اور 4G کا مسئلہ ہے قبائلی علاقوں میں، وہ اس لحاظ سے بھی بڑا سنگین ہو گیا ہے کہ قبائلی نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہر حوالے سے ان کے ساتھ تفریق کیوں کی جاتی ہے. اور پھر اس وقت جب کہ اسکول بند ہو گئے ہیں اور اس کو باقی ملک میں ایجوکیشن کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو قبائلی نوجوان پہلے بھی جس طرح شاہد نے بتایا کہ وہ تعلیم میں پیچھے ہیں، تو اگر اس حوالے سے بھی وہ پیچھے رہیں تو میں ایک خصوصاً اس موقع پہ یہ درخواست کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے بھی اور افواج پاکستان سے بھی کہ کم از کم اس موقع پہ ان لوگوں کو یہ جو موبائل سروس اور اس کے ساتھ 3G اور 4G کی سہولت وہ میسر کرنے کا انتظام کر لیں. شاہد افریدی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں.